براہ نام اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 56 ممالک اسلامیہ سارے کے سارے کھدڑے ہیں، 56 بھی سارے کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے مولانا منظور مینگل صاحب کی بہت خوبصورت گفتگو، جس میں تمام مسلمانوں بالخصوص 56 اسلامی ممالک کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فجر، مجھے فجر کی قسم ہے، فجر کے بعد روشنی پھیلتی ہے، اس سے پہلے رات کی تاریکی رہتی ہے۔ یہ دنیا تاریک ہے، تم اس تاریکی کے اندر چوری بھی کرو، قتل بھی کرو، ڈکیتی بھی کرو، میرے نافرمانی بھی کرو، میرے قانون کو نظر انداز کرو، نبیوں کی بھی تکذیب کرو، انبیاء کی تکذیب کرو، علماء کی تکذیب کرو، تبلیغی جماعتوں کی تکذیب کرو، لیکن رات کی تاریکیاں ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ رات کی تاریکیوں کے بعد فجر کی روشنی آتی ہے۔ یہ دنیا کی تاریکیاں، یہ تو اندھیر نگری چوپٹ راجہ ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجہ ہے۔ آپ کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، کالا اور سفید میں فرق کرنا چاہیے تھا، وہ آپ کر بھی نہیں رہے۔ آپ کو شریف اور کمینے میں فرق کرنا چاہیے تھا، وہ بھی آپ نہیں کر رہے۔ لیکن فجر کی روشنی آئے گی، قیامت کی روشنی، انشاءاللہ میں تم سے حساب لے لوں گا۔ آپ کی مرضی ہے، یہاں پر آپ شریف کو کمینہ بناؤ، کمین کو شریف بناؤ، آپ کی مرضی ہے، کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان یکون فی اسعد الناس لکا ابن لکا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کمینہ لوگ بہت اچھے قیمتی ہوں گے۔ یہ تو اعلیٰ درجے کے کمینے ہیں، جتنے بھی ہیں، جس اس طرح آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ میں بتا دیتا ہوں، میری زندگی پوری ہو چکی ہے، اس طرح آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ ہم اپنی زندگی پا چکے ہیں، پوری کر چکے ہیں، اور کشتیاں ہم جلا چکے ہیں۔ یہ دنیا اندھیر نگری چوپٹ راجہ ہے، چوپٹ راجہ۔ یہاں کرو جو کچھ بھی کرو، کر لو۔ کالے کو گورا بنا دو، گولے کو کالا بنا دو، سفید کو کالا بنا دو، کالے کو سفید بنا دو، مجرم کو فرمان بردار بنا دو، فرمان بردار کو مجرم بنا دو، دیندار کو بے دین بنا دو، اور بے دین کو دیندار بنا دو۔ یہاں انگریز کے قانون کو اچھا بنا دو، اور قرآن کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو۔ آپ کی مرضی ہے، کرو۔ لیکن والفجر، مجھے قیامت کی فجر کی قسم ہے، قیامت کی روشنی، یا ویسے جب روشنی ہوتی ہے، رات کی تاریکی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس اندھیر نگری میں جو کچھ کرو کرو، میری بارگاہ میں اپنا آنا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ میرے پیارے محمد، آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ بعض لوگوں نے لکھا کہ 12 ذرا ان کی قد تھی، بعض لوگوں نے لکھا کہ 400 ذرا، یہ ایک ذرا ہوتا ہے، یہ ایک ذرا۔ آپ اپنے آپ کو مانپے انشاءاللہ، دا یوا، دا دوا، دا درے، آپ تین ذرا کے ہوں گے، یا 3.5 ذرا کی آپ کی قد ہوگی۔ جو 12 ذرا کے ہوں تو وہ کیا ہوں گے؟ 12 ذرا کے جو ہوں، یہ آپ کے مسجد کے اللہ آپ کو بھلا کرے، بالائی دوسری منزل تک تو یہ 12 ذرا نہیں بنتے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی قد 12 ذرا کی، 12 ہاتھ کے ان کی قد تھی۔ دوسرے مفسرین لکھتے ہیں کہ نہیں، 400 ہاتھ ان کی قد تھی۔ قرآن خود کہتا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس قسم کے طاقتور، اس قسم کے قداور، اس قسم کے زوراور، اس قسم کے بدماش، اس قسم کے خناس کبھی بھی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن یہ وہی ہے، حکومتیں جب آ جاتی ہے، دولت جب ہمارے پاس آ جاتی ہے، سرمایہ جب ہمارے پاس آ جاتا ہے، صحت جب ہمارے پاس آ جاتی ہے، تندرستی جب ہمارے پاس آ جاتی ہے، پھر قد و قامت ہمارے پاس آ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے جیسے کوئی بدماش ہوتا بھی نہیں، ہمارے جیسے کون ہو؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے کہ رات کی تاریکیاں ان کے لیے ہمیشہ دوام نہیں ہے، رات کی تاریکیاں ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس لیے روشنی جب آ جاتی ہے، وہ سب کچھ واضح ہو جاتے۔ آپ کی دنیا کی یہ بدماشیاں، یہ دنیا کی تاریکیاں، یہاں پر اندھیر نگرہ چوپٹ راجہ، یہ کچھ کرنا ہے آپ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ قیامت کی فجر آ جائے گی اور روشنی آ جائے گی۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم مسلم اور مجرم، گدھے اور گھوڑے، کالے اور سفید، جرم اور غیر جرم، معصوم اور غیر معصوم، ہم سب کو ایک لاٹھی سے ہانکیں گے؟ نہیں۔ ما لکم کیف تحکمون، یہ تم لوگ اندھے ہو، تم لوگ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا آسمان سے تمہارے پاس کوئی کتاب آ گئی ہے کہ تمہارے ہاں مجرم وہ
آپ کے لیے قابل قیمت ہے، اور معصوم غریب اس کو جیل کی کوٹڑی میں آپ یہ کر دیتے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج تمہارے منہ پر میں مہر لگا دیتا ہوں، زبان پہ مہر لگا لیتا ہوں، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ خود بخود بولیں گے کہ مجھ سے قتل کیا تھا آپ نے فلاں جگہ پر، ہاتھ خود بخود بولیں گے۔ جو خدا ادھر اس دنیا میں اس وقت زبان کو بلوا رہا ہے، وہی خدا قیامت کے دن ہاتھ کو بلوائے گا۔ جو خدا ادھر ہاتھ کو گونگا رکھا ہے، وہی خدا قیامت کے دن زبان کو گونگا رکھے گا۔ جو خدا ادھر اللہ کو بلکہ پاؤں کو گونگا رکھا ہے، وہ خدا زبان کو قیامت کے دن گونگا رکھے گا۔ جو خدا ادھر ہاتھ اور پاؤں کو گونگا رکھا ہے، قیامت کے دن ان کو بلوائے گا۔ الیوم نختم، یہ سورہ یاسین ہے، آپ تو روزانہ تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ان کے منہ پر، ان کی زبان پر مہر لگائیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ خود بخود بولے گا۔ اسی طریقے پر خیال کر لینا، اس میدان عرفات پہ پہاڑوں کو سب کو ختم کر کے اسی جگہ پر پوری کائنات کو میں جمع کروں گا۔ ایک چھوٹا سا نظارہ ہوتا ہے، چھوٹا سا منظر اس کا ہوتا ہے، چھوٹا سا نظارہ، چھوٹا سا منظر قیامت کا ہوتا ہے کہ جس میں جا کر کے 40 لاکھ حاجی، 50 لاکھ حاجی، پاکستان ہے، اللہ پاکستان کی چاروں صوبے ہیں، بنگلہ دیش ہے، برما ہے، ہندوستان ہے، 56 ممالک اسلامی ممالک ہیں، یہ سارے کے سارے جا کر کے وہاں پر، اب تو 56 ہیں اور بھی بڑھیں گے انشاءاللہ، ہمارے پاس تو ایک بھی نہیں تھا، لیکن 56 سارے کے سارے کھدڑے ہیں، 56 بھی سارے کے ساتھ ہیں، یہ کھسرے ہیں اور کھدڑے ہیں اور ہیجڑے ہیں، سوائے افغانستان کے سارے ہیجڑے براہ نام اللہ کا بھلا کریے کہ 56 ممالک اسلامی ہے۔ خدا کا شکر ادا نہیں کرتے کہ آپ کے نبی کو مکہ سے بھی نکالا گیا، مکہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، مدینہ بھی آپ کے تصرف میں کنٹرول میں نہیں تھا، دبئی قطر مسقط نہیں تھے، پاکستان نہیں تھا، ہندوستان نہیں تھا، بنگلہ دیش برما نہیں تھا۔ میرے احسانات کو تو مان لو، 1000 سال 1500 سال گزر گئے، 56 ممالک میں نے دے دیا، میں تو آپ پر احسان کرتے جا رہا ہوں، لیکن نالائق تو آپ ہیں نا۔ میرے ایک ایک اور آپ کے ایک ایک عمل پر میں نے عرض کی کہ اس کی نگاہ لگی ہوئی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، آپ جو کچھ کریں گے آپ کے ایک ایک حرکت سے اللہ باخبر ہے، واللہ بما تعملون بصیر، آپ کے ایک ایک حرکت پر اللہ کی نگاہ لگی ہوئی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر بھی بھاگنا چاہو، کمرے بند کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، اس کو آپ کا علم ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ آپ دنیا میں جہاں دوڑو، سورج کی روشنی آپ کے ساتھ ہے، آپ رات کو جہاں بھی دوڑ لگاؤ، چاند کی روشنی آپ کے ساتھ ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں کہ میں سیر کر رہا تھا، میں چل رہا تھا شام کی طرح، لیکن سورج میرے